بحیثیت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو احکام و فرامین ہیں، حالانکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی قلبی اور اعتقادی اعتبار سے نہیں، کبھی بدنی اعتبار سے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے، مسلمان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چاہے نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، تعلیم تعلم کے لیے صبر کا مسئلہ ہو، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے مصابرت کی جو بات ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہونے کے باوجود بھی ایک طرح سے طبعی اعتبار سے کراہت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے اس کو خیر کثیر ملے گا۔ میں ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، سورۃ النساء کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمانے جاہلیت کی جو رسومات تھیں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا تو اس کے گھر والے جس طرح سے اس کے وارث بنتے تھے نا اس کے مال کے، جو شخص وفات پا چکا ہے اس کی بیوی کو بھی اس مال کی طرح وراثت کا ایک حصہ بنا لیتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرتے۔ وہ تفصیل میرا موضوع نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور طرح کا جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا کہ کسی عورت کو کوئی شوہر کیا کرتا تھا کہ جو ہے اپنے پاس ایک زمانے تک رکھتا تھا، اسے ستاتا تھا، اسے پریشان کرتا تھا، لیکن طلاق دیتا نہیں تھا، جبکہ اس کے پاس ایک راستہ تھا۔ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ از خود یہ چلی جائے اور خلا لے لے تاکہ جو ہے مطلب میرا مال مجھے مل جائے واپس بطور مہر جو میں نے دیا تھا اور دیگر جو چیزیں میں نے دی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک خاتون جو آپ کی زوجیت میں ہے، اگر اس کی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو، اس کی حیت ہو یا اس کی گفتگو ہو یا اس کا کوئی اور معاملہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے اسے اپنی زوجیت میں لی ہے، ایک دستور ہے، اسے آپ نے اپنا لیا ہے، تو اس کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ناپسند ہوتی ہیں طبعی اعتبار سے آپ اللہ کے لیے سہیں اس کو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے توکل کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے منافی نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ ہم اس ادارے میں رہتے ہیں، بہت سارے احکامات اداری نقطہ نظر سے شریعت کے حوالے سے ہمارے اوپر لاگو کی جاتی ہیں، نمازوں کے مسائل ہوں یا وقت کی پابندی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، طبعی اعتبار سے ناگوار گزرتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا اس پر جو طبعی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے کہ فرمایا نا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فی نفسہ، یہ جو کراہت طبعی اعتبار سے ہوتی ہے یہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانفال میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ کراہت قابل مواخذہ نہیں جو طبعی اعتبار سے ہوتی ہے انسان کو۔ ایسے میں اگر ہمارے اندر طبعی اعتبار سے کوئی چیز ناگوار ہم کو لگ رہی ہے، پھر بھی اللہ کی خاطر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عسا من اللہ واجبۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بابت جب کہتے ہیں کہ عسا، جیسے کہ اللہ نے کہا سورۃ النساء میں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہمارے خیر میں ہو کر کے رہے گا۔ کہا کہ خیرن کثیرا، ہم سب عربی زبان سے واقف ہیں الحمدللہ۔ خیرن فی نفسی نکرہ ہے، اپنے اندر عموم کا معنی رکھتا ہے، لیکن ذاتی اعتبار سے جتنی اس کے اندر تفخیم کی بات آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے جو وصف بیان فرمائے ہیں، جو وسعت اللہ نے اس میں رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثیرن، تاکید کے طور پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب کوئی فرمان ہمارے لیے آتا ہے،
ناگوار گزرتا ہے، طبعی اعتبار سے عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ کر لیتا ہے رضامندی کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت اجر ہے۔